پاکستانی حکومت نے پاکستان تحریک طالبان کو ملک میں امن و امان کا دشمن سمجھتے ہوئے ان کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے اور سرکاری اطلاعات کے مطابق ساؤتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ حسن منمنے کا تعلق ہڈسن انسٹی ٹیوٹ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ اور طالبان اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، مگر وہ پاکستان کو اپنے لیے محفوظ بنانے کی خاطر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ اگر ہم القاعدہ کی بڑی لیڈرشپ کی جانب سے کیے گئے اعلانات پر غور کریں، جن میں بن لادن، الظواہری اور ابو یحییٰ اللیبی شامل ہیں، اور اللیبی جو اس دور میں القاعدہ کا آپریشنل لیڈر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر ناکام ہوتے دیکھنے کی بہت امید تھی، اور انہیں یہ امید تھی کہ اس کے بعد پاکستان القاعدہ کے لیے ایک گلوبل سینٹر کے طور پر کام کرے گا۔ انسٹیٹیوٹ آف گلف افیئرز کے علی الاحمد کا کہنا ہے کہ پاکستان آج بھی القاعدہ کے لیے افغانستان سے زیادہ محفوظ ہے اور القاعدہ افغانستان کی نسبت پاکستان سے زیادہ کامیابی سے آپریٹ کر سکتی ہے۔ پاکستان القاعدہ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، افغانستان نہیں۔ کئی وجوہات کی بنا پر القاعدہ نے افغانستان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ افغانستان کا ترقی یافتہ دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ پاکستان سے پوری دنیا میں ہوائی سفر کیا جا سکتا ہے، افغانستان سے نہیں۔ پاکستان سے انٹرنیٹ اور عالمی مالیاتی نظام تک رسائی ممکن ہے، وہ رقم بھیج سکتے ہیں اور رقم لے سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال میں پاکستان کے چیلنجز مزید بڑھ جاتے ہیں اور اس میں فوج کے علاوہ سول اداروں کی طرف سے بہتر کارکردگی نہایت اہم ہے۔ شجاع نواز کا تعلق اٹلانٹک کونسل سے ہے۔ جب تک سیاسی جماعتیں اسے اپنی جنگ نہیں مانتی، تب تک صرف آرمی ہی ہوگی۔ جب تک عام شہری اس جنگ کو اپنی جنگ نہ سمجھیں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار نہ کریں، جب آرمی علاقوں کو صاف کر دے اور سول اداروں کو وقت دے کہ وہ وہاں اپنے قدم مضبوط کریں، اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ سوات واپس چلا جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ باجوڑ واپس چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے باجوڑ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج بھی وہ بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔ شجاع نواز کا کہنا تھا کہ پاکستانی آرمی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ٹرینڈ نہیں تھی، مگر اب وہ یہ حربے بھی سیکھ چکی ہے اور اب اس سلسلے میں ایئر فورس کی مہارت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے پر بات کرنے والے ماہرین پاکستانی افواج کی مہارت سے تو انکار نہیں کرتے، مگر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان علاقوں میں فوجی آپریشنز کے بعد قانون کا نفاذ، کامیاب حکومت اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی نہایت اہم ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔